السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری یہ ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذہن بن چکا ہے کہ صرف اچھا سکول اور اچھی ٹیوشن جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر میں واضح کرتا چلوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اچھے سکول اور اچھے ٹیوشن سے زیادہ ضروری ہے اچھا ماحول۔ جی ہاں، اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھا ماحول فراہم نہیں کیا ہے تو آپ جتنے مرضی اچھے سکول میں اور اچھے ٹیوشن میں آپ بچے کو بھیج دیں، بچے کی تعلیم و تربیت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے اختلاف کریں، لیکن میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پروف کے طور پر آپ کو 2 ویڈیوز دکھا رہا ہوں۔ یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے پہلے۔ جی ناظرین، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اب آپ دیکھیں اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے اور وہ اپنی ذہنی تخلیق سے اپنے وجود سے زمین پر بننے والے سائے سے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اس نے ایک مینڈک کا سایہ جو ہے اور اس کی شکل جو اور اس کی صورت جو ہے وہ بنائی ہے، اور یہ اس کی اپنی ذہنی تخلیق ہے۔ اس کے لیے کسی اسکول میں، کسی ٹیوشن میں اس کو تعلیم نہیں دی گئی، اور کتنا ایک بڑا اچھا ایک اس نے انداز اپنایا۔ اب آپ ایک دوسری ویڈیو ذرا دیکھیے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ بھی اسی عمر کا تقریباً بچہ ہے، اور اس بچے نے اتنی سی عمر میں ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ امامت کے فرائض، دنیا کا اہم ترین کام ہے یہ، اور اس نے ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان دونوں بچوں نے اپنی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق یہ کام کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، میں بتاتا چلوں، یہ جو امامت والا بچہ ہے اس نے بھی کسی جگہ پہ اس کی کوئی کلاس نہیں لی ہے، اس نے بھی ماحول سے ہی سیکھا ہے، اور دوسرا جو بچہ ہے اس نے بھی ماحول سے سیکھا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے کام کو اپنے اپنے ماحول سے سیکھا ہے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق انہوں نے رزلٹ دیا ہے۔ اس میں چند چیزیں ہمارے لیے نوٹ کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے بتائی، ماحول سے بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے بچے کا انٹرسٹ، جی ہاں، بچے کا شوق، بچے کی توجہ، یہ بہت ضروری ہے۔ بچہ جس چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ اس کو ڈیولپ کر کے آپ نے اس سے آگے کام لینا ہے۔ ایک بچہ جس ماحول میں پڑھ رہا ہے، رہ رہا ہے، اس ماحول سے اس نے امامت سیکھ لی، اور ایک بچہ ہے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس نے کتنی خوبصورتی سے اپنے انسانی وجود سے اس کے شیڈو کو، اس کے سائے کو ایک مینڈک کی شکل دے دی، بغیر کسی ڈرائنگ آرٹ کے۔ یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو اچھے سکول اور اچھی ٹیوشن سے ہٹ کر پہلے اچھا ماحول فراہم کیجیے۔ اگر آپ اچھا ماحول فراہم نہیں کر رہے تو آپ جو مرضی کر لیں۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، اس کے لیے محنت کی، سکول میں ڈال دیا، سارا کچھ کیا، لیکن ماحول فراہم نہیں کیا۔
تو بھائی ماحول فراہم کریں پہلے جو آپ نے اپنے بچے کو بنانا ہے. اس کے لیے حدیث پاک سنیے تاکہ میری باتوں سے اختلاف کرنے والے لوگوں کے لیے اصلاح کا موقع بن سکے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک کا ترجمہ مفہوم یوں ہے کہ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا مطلب ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں جس طرح بھی حضور نے ارشاد فرمایا. اب اس حدیث پاک سے واضح طور پر حضور نے کلیئر فرما دیا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو جو بنانا چاہیں بناتے ہیں. تو یہ صرف تعلیم سے نہیں بناتے وہ، یہ بچہ ماحول سے، جس طرح کا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچہ ویسا مذہب اختیار کرتا ہے. اسی سے سمجھ لیجئے اگر مذہب زندگی کا اہم پارٹ ہے تو مذہب اگر ماحول سے، گھر کے والدین کے ماحول سے بچے نے سیکھا ہے تو باقی چیزیں کردار، اخلاق، ہر چیز بچہ ماحول سے سیکھتا ہے. اور تعلیم کے حوالے سے جو خاص طور پہ میں نے اس کو ویڈیو بنا کے آپ کو کہا، تعلیم کے حوالے سے بھی ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو انجینئر والا ماحول بھی دیجیے. اگر آپ اپنے بچے کو قاری اور حافظ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کا ماحول بھی فراہم کیجیے. گھر میں آپ لوگوں نے ناچ گانے اور فلمیں ڈرامے لگائی ہیں اور آپ نے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا ہے، تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے اس کو ماحول نہیں فراہم کیا، ادارہ فراہم کر دیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ اتنے اچھے ادارے میں جا کر بھی کامیاب کیوں نہ ہوا. بھئی آپ کے ماحول کی وجہ سے. ادارہ بے شک اچھا ہوگا، ادارہ بے شک قابل ہوگا، ادارے میں ہر چیز ان کو فراہم کی گئی، لیکن ماحول نے اس بچے کو ادارے سے سیکھنے ہی نہیں دیا. تو اس چیز پر ذرا توجہ فرمائیے کہ اچھے اسکول، اچھے مدرسے، اچھی ٹیوشن کے ساتھ اس سے پہلے بچہ اچھا ماحول آپ سے مانگتا ہے. اپنی قابلیت کو، اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بچے کو ماحول فراہم کیجیے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.